کتے کے متعلق چند سوالات ہیں، امید واسق ہے کہ آپ تفصیلی جوابات عنایت فرمائیں گے۔ نمبر 1، شرعاً کتا پالنا کیسا ہے؟ نمبر 2، بعض روایات میں جواز کا حکم آیا ہے، ان روایات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض روایات میں اس کے فوائد بھی آئے ہیں، کتے پالنے کے فوائد بھی آئے ہیں۔ نمبر 4، کتے کی تجارت یعنی خرید و فروخت کیسی ہے؟ نمبر 5، اصحاب کہف کے کتے کو بنیاد بنا کر کیا اس کو پالا جا سکتا ہے اور اس سے استدلال کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ فجزاک اللہ تعالی فی الدارین۔ یہ بھی بہت زیادہ اہم ترین سوال ہے اور تفصیلی سوال پوچھا گیا، اس کے لیے جواب بھی تفصیلی دینا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کتے کے نجس ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، کتے کے نجس ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں اسے نجس قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال لے اس کو 7 مرتبہ دھو، اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے تاکیداً مٹی کے ساتھ بھی اس کو دھونے کا حکم دیا ہے کہ پانی کے ساتھ بھی دو 7 مرتبہ اور مٹی کے ساتھ بھی اس کو دھو۔ تو اس لیے کتے کے نجس ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ البتہ کتا نجس ہے، نجس العین نہیں ہے، جس طرح خنزیر ہے وہ نجس العین ہے، تو کتا نجس تو ہے لیکن نجس العین نہیں ہے، کیونکہ اس کی جلد وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو گئی پہلی بات۔ دوسری بات کہ کتا پالنا شرعاً کیسا ہے، تو دیکھیے اس کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں بڑی سخت وعید آئی۔ کتا پالنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، کہ جس گھر کے اندر کتا ہو اور تصاویر ہوں تو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ایک بات۔ دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ جس گھر کے اندر کسی شخص نے بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر کسی حاجت شدیدہ کے کتا پال رکھا ہو تو روزانہ اس کے اعمال میں سے 1 قیرات کم کر دیا جاتا ہے، اس کے نیک اعمال میں سے، اس کی نیکیوں میں سے۔ یہ ہماری کمپنی کے بڑے اچھے رولز ہیں کہ یہاں کم از کم کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ پتہ نہیں یہاں پر ہمیں کتنے کتے نظر آئیں کالونی کے اندر۔ تو کتا جس گھر کے اندر کتا پالا جائے بغیر کسی شدید ضرورت کے اور بغیر کسی شدید عذر کے، تو اس گھر کے اندر جتنے بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں، جتنے بھی لوگ اس گھر کے اندر نیک اعمال کرتے، جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، روزانہ، عمومی نہیں، مجموعی طور پر نہیں، روزانہ ان کے نیک اعمال میں سے 1 قیرات کم کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم نے اعمال کتنے کرتے ہیں، ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں، تو وہ جو ٹوٹی پھوٹی چند ایک نیکیاں ہیں ان میں سے 1 قیرات کم ہو جائے تو کتنا سخت معاملہ ہے۔ البتہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور دیگر روایات کے اندر بھی یہ اس بات کی اجازت منقول ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے یا پھر شکار کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے گھر کے اندر کتا پالتا ہے تو اس کے پالنے کی شرعاً گنجائش موجود ہے۔ اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ کتا معلم ہو، یعنی سکھایا ہوا ہو، سدایا ہوا ہو، تو اس کتے کو پالنے کی شرعاً اجازت ہے۔ عام طور پر جو کتے پالے جاتے ہیں جو غیر معلم ہوتے ہیں، جو سدائے ہوئے نہیں ہوتے، سکھائے ہوئے نہیں ہوتے، نہ شکار کے لیے ہوتے ہیں نہ کھیتی کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، ان کی گنجائش حدیث مبارکہ کے اندر اور شریعت مطہرہ میں موجود نہیں ہے۔ تیسری بات جو پوچھی گئی کہ کیا کتے کی خرید و فروخت جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو دیکھیے ابتدائی اسلام میں کتے کے نجس کے متعلق روایات جب آئیں تو اس وقت تو کہ کتے کی خرید و فروخت بھی ناجائز تھی۔ کتے کا کاروبار کرنا، اس کی تجارت کرنا، اس کی خرید و فروخت کی اجازت بالکل نہیں تھی۔ اس کے بعد میں جب تخصیص ہو گئی، قرآن مجید کی آیت بھی آ گئی شکار کے کتے کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں جب تخصیص فرما دی کہ آپ کھیتی کی حفاظت کے لیے کتے کو پال سکتے ہیں، آپ شکار کے لیے کتے کو پال سکتے ہیں، تو جب تخصیص آ گئی تو تخصیص آنے کے بعد پھر اس کے بعد علماء نے کتے کی جو تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، اس کی بھی اجازت دے دی، کیونکہ جب کتے سے انتفاع جائز ہو گیا، اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہو گیا، تو پھر اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہو گئی، اس کی خرید و فروخت میں کوئی
جو ہے نا وہ پھر قباحت نہیں ہے۔ البتہ ضرور اس کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ وہ کتا ہو کہ جو شکار کے لیے ہو، معلم ہو، سدایا ہوا ہو، تو اس کی کتے کی خرید و فروخت اور اس کی تجارت کرنا جائز ہے، باقی عام کتے کی اجازت بہرحال پھر بھی نہیں۔ چوتھی بات جو پوچھی گئی وہ یہ کہ اصحاب کہف کے کتے سے لوگ استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں نا جی اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے اور یہ مولوی لوگ ہمیں منع کرتے ہیں۔ مولوی بیچارے تو بس ایسی ضد کے اندر آتے ہیں، رگڑے میں ایسے ہی آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ بات تو قرآن کی کر رہے ہوتے ہیں جی، احادیث مبارکہ کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ تنقید کرنے والوں کو کوئی اور طبقہ ملتا نہیں ہے، تو ایک مظلوم طبقہ مولویوں کا ہی ہے، تو انہی کو رگڑنا ہے، انہوں نے انہی کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اصحاب کہف کے کتے سے استدلال کرنا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جواب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو امام المفسرین ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے امام ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اصحاب کہف کا کتا جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے، ان کی شریعت میں، اصحاب کہف والوں کی شریعت میں کتا پالنے کی اجازت ہو۔ ہم تو بات کر رہے ہیں شریعت محمدیہ کی، یہ اس وقت ہم جس امت کے اندر ہے، ہماری جو امت ہے وہ امت محمدیہ ہے، تو اس امت کے اندر ہو سکتا ہے اجازت ہو، اس لیے جو ہے نا اس کتے کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آ گیا۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو کتا اصحاب کہف کے ساتھ آیا تھا وہ بکریوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا، بکریوں کی حفاظت کے لیے۔ وہ تو جب اس کتے نے دیکھا کہ یہ نیک لوگ کسی غار کے اندر جا کر پناہ لے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا، تو یہ کتے کی ایک جزوی فضیلت معلوم ہوگی، کتے کی ایک جزوی فضیلت معلوم ہوگی، اس جزوی فضیلت سے آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو ہے نا اس کی یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو واقعہ ہے جو 16ویں پارے کے اندر ہے، سورہ کہف کے اندر ہے، تو اس واقعے سے یہ استدلال کرنا کہ یہ دیکھو کتا جو ہے نا کتے کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے تو اس لیے کتے کے بڑے فوائد و ثمرات ہیں، کتے کی بڑی خیر و برکتیں، یہ استدلال کسی طور پر بھی جائز اور اس کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ شکاری جو کتا ہو یا پھر کھیتی وغیرہ کی حفاظت کے لیے کسی نے رکھا ہے تو اس کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب۔